عروہ ابن زبیر حضرت ابو بکر کا نواسہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام پہ جو کافروں نے مصیبتیں ڈھائی تھی ان میں سے کوئی مشکل وقت ہمیں بتائیں. احد کا وقت تو سب کو پتہ ہے. تو انہوں نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مکے کا دور تھا, تو عقبہ ابن ابی معیط جس نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے, صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کندھے پہ اوجڑی لا کے اونٹ کی رکھ دی تھی, پھر سیدہ فاطمہ آئی انہوں نے ہٹائی. اس نے نبی علیہ السلام کے گردن میں ایک دفعہ چادر ڈالی, صحیح بخاری میں آتا ہے, اور اتنی زور سے کھینچی, گلا دبایا, قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکل آتی. تو اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق وہاں آئے اور انہوں نے اس کو مار کے ہٹایا, اور قرآن کی وہ آیت پڑھی, کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابو بکر کی پٹائی ہوئی وہ الگ چیز ہے, لیکن وہ اس لیول کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. غزوہ احد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 12 بندے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے, اور ان 12 میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے, حضرت علی بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے. اس وقت بھی کمٹمنٹ آپ دیکھ لیں, پیچھے نہیں بالکل ہٹے. ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا پوری کمٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں, بخاری اور مسلم دونوں میں, نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لشکر روانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا, تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضور کا بڑا لاڈلا ہوں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ سلام اللہ علیہ. تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں. تو کہا اس کا باپ ابو بکر. پوچھا اس کے بعد, کہا عمر. اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا گیا, آپ نام لیتے کہ میرا نام کوئی نہیں لیا, پھر میں خاموش ہو گیا کہیں میں ان بندوں میں شامل ہی نہ ہوں. ٹھیک ہے, صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں, اور پھر عمر ہیں, اور پھر عثمان ہیں, اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ کون کس سے اوپر ہے, ان تینوں کے بارے میں. لیکن یہاں پہ میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی صحابہ میں فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, تو وہ ایکسکلوڈنگ اہل بیت ہوتا ہے, کیونکہ صحابہ کرام بھی اہل بیت کو ایک الگ سے آئیڈینٹی تصور کرتے تھے, اور محدثین بھی. ورنہ تو ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں ہے, مسلم میں بھی, کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. سیدنا ابو بکر بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ کہیں کہ میں رسول اللہ کو فاطمہ سے بڑھ کے محبوب ہوں, کبھی بھی نہیں یہ جرت کریں گے. اس کے الٹ آپ کو حدیثیں بخاری مسلم میں مل جائیں گی, اور ٹاپک الگ ہے. میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوں. محدثین کے ہاں, صحابہ کے ہاں, جب کبھی بھی صحابہ کی فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادر دین اہل بیت ہوتا ہے. یعنی اگر یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں حضرت فاطمہ, حسن و حسین, حضرت علی شامل نہیں ہیں, ان کا مقام وہ ہاں وہ الگ سے ہیں, وہ کیٹیگری الگ ہے, وہ اہل بیت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. اور یہ اہل بیت کی کیٹیگری اتنی سٹرونگ ہے, آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے فضائل پہ چیپٹر الگ ہے, اہل بیت پہ الگ ہے, اور امہات المومنین پہ الگ ہے. ایون امہات المومنین کو بھی اہل بیت سے الگ سے ذکر کیا جاتا ہے. اہل بیت کی ٹرم جو محدثین کے ہاں مانی جاتی ہے, اگرچہ امہات المومنین بھی اہل بیت ہیں, لیکن وہ اسپیسیفکلی سیدنا علی, حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کے لیے. تو یہ میں آپ کو کیٹیگری بتا رہا ہوں. تو بہرحال یہ خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے, محمد ابن حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت علی کا بیٹا تھا, اس کا نام تھا محمد. حضرت فاطمہ کی زندگی میں تو حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی, وہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا, یہ ان کی خصوصیت تھی. بعد میں انہوں نے کچھ شادیاں کی, اس سے بھی اولاد ہوئی, جس میں حضرت سیدہ حنفیہ نامی ایک عورت تھیں, ان سے ایک بیٹا تھا محمد ابن حنفیہ. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو بکر کے فضائل کے چیپٹر میں کہ محمد ابن حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے پوچھا, ابا جان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر. تو میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر. اور ان کا میں تیسری دفعہ میں نے سوچا کہ میں اگر پوچھا تو یہ عثمان کا نام لیں گے, تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ کا ہی نمبر ہوگا, لیکن وہ تو علی تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے
خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں، میں بھی مسلمان ہی ہوں، بہت بڑا پیر فقیر یا کوئی اپنے آپ کو ایکسٹراڈنری نہ ماننا شروع کر دے۔ اس حدیث میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو خود مولا علی نے بیان کیا ہے۔ پھر بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے سقیفہ بنی ساعدہ والی، جو اختلاف ہوا تھا، اس میں آپ کو پتہ ہے سیدنا علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی 6 مہینے تک، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئیں، ان کی تیمارداری کرتے رہے، پھر سیدہ فاطمہ فوت ہو گئیں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد دیکھا کہ لوگوں کا رجحان ان سے کم ہونا شروع ہو گیا۔ جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھی تو ظاہر ہے نبی اسلام کا ایک وہ معاملہ تھا، تو پھر انہوں نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھر آئیں اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا۔ اس حدیث کو روایت سیدہ عائشہ کر رہی ہیں، اور حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ سیدنا علی کی یہ خواہش تھی کہ حضرت عمر نہ جائیں، کیونکہ ان کے مزاج میں ذرا تیزی تھی۔ تو حضرت ابوبکر حضرت علی کے گھر جانے لگے تو حضرت عمر نے روک لیا، ان کا آپ کو میں اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ ہائے ہائے، ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے نا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھر والوں سے ہمیں کوئی شر کی امید نہیں ہے۔ ان کو تھا کہیں بلا کے ایجنسیوں کے ہاتھوں گرفتاری نہ کروا دیں، آج کے دور میں بات کر۔ تو حضرت بکر اکیلے گئے۔ سیدنا علی نے حضرت بکر سے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں، ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی قربت کے ناطے اور آپ کے اہل بیت ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس مشورے میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ تو سیدنا ابوبکر نے رونا شروع کر دیا۔ رونے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ ٹیکنیکلی مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے، لیکن وہ کیوں ہوا وہ میں نے پورا 3 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا۔ مسئلہ 55B، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ۔ جب رونا شروع کیا تو سیدنا علی نے کہا کہ بس اب میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا، یہ ہے للہیت، ورنہ وہ کہتے کہ ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں باہر جا کے بتا دینا، یہ کام ہوتا تو اکڑ والا ہوتا، لیکن وہ تو علی تھے، اکڑ تو دور دور تک نہیں تھی، زہد تھا، عاجزی تھی، اللہ کا تعارف تھا۔ کہا میں اعلانیہ بیعت کروں گا آپ کی۔ آج کے ہوتے تو کہتے نہیں باہر جا کے آپ بتا دیں، میں ایک ٹویٹ کر دوں گا پیچھے سے کہ بس ہو گئی ہے ہمارا آپس میں، نہیں۔ ظہر کے وقت بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، سیدنا ابوبکر نماز کے بعد ممبر پہ چڑھے اور حضرت علی کے فضائل بیان کیے، اور پھر بیان کیا کہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی، اور پھر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنے بیعت نہ کرنے کی وجوہات بتائیں، اور پھر اعلانیہ بیعت کی، اور حضرت علی ممبر سے اترے تو تمام مسلمان پھر حضرت علی سے خوش ہو گئے کہ انہوں نے اس مسئلے میں قربانی والا معاملہ کیا۔